اور بھائی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. میں جو آپ سے بات جواب کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا ہے. اور جو نبی کو گالی دے کیوں جواب نہیں دے گا؟ تو نے اقرار کر لی کہ تیرا مذہب باطل ہے اور کیوں جواب نہیں دے گا؟ جواب دے دینا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ جو مسلمان ہے کافر ہے؟ اب سوال سنیں گے آپ؟ ابھی سوال کا کیوں جواب نہیں؟ اور بھائی کیوں جواب نہیں دے رہا اس بات کا؟ ابو بکر سونا ہے کہ تیرے ابو بکر نے اور تیرے عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بے عزتی کی ہے. آپ سن لیں سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اور بھائی اتنی واضح بات. تم پورے پاکستان میں نا لوگوں کے گھر جلاتے ہو، ان کے بچوں کو جلاتے ہو کہ اوے کیا کیا توہین نبی گستاخی نبی ہوئی ہے یہاں پہ. تم خود کیوں ابھی جواب نہیں دے رہے یہاں پہ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ابو بکر بتا. اس طرح بات نہیں چلے گی بھائی. جو سوال کر یہ کیوں نہیں جواب دے رہا بھائی؟ اس طرح بات نہیں ہوگی. یہ جواب تو سب کو آتا ہے. تم کیوں نہیں اقرار نہیں کر رہا ہے؟ وہ اقرار اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو پتہ ہے کہ کس نے گالی دی ہے. سوال سن. چلے سوال کر. ہاں سن لے. آپ ائمہ معصومین آپ کے نزدیک حجت ہیں، ان کی بات معتبر ہے. حضرات شیخین سے متعلق آپ ائمہ معصومین کے اقوال کو پیش کریں. پہلے امام معصوم جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، امام زین العابدین علیہ الرحمہ، اور اسی طرح بقیہ تمام ائمہ. ان ائمہ معصومین میں سے کسی کا واضح طور پر یہ قول پیش کریں کہ فلاں امام نے اپنے قول کے اندر یہ کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، پھر بات وزن کی. ورنہ تیری دلیل کی حیثیت کوئی نہیں ہے جو تمہاری. میں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. سن لے میں سن لے. اب ابو بکر کے سوال سمجھ آ گیا نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معصوم ہیں. ہم نے ان سے جو واضح سوال کیا وہ ڈر گئے بھائی، انہوں نے جواب نہیں دی. سوال ہم نے ان سے ابو بکر چپ کر. ابو بکر آپ نے سوال کیا نا، اب میری باری ہے. میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا نا، میں نے آپ کی بات سنی. اب مجھے باری جواب دینے دو. جواب غلط بھی ہے سن لو. میں نے ان سے سوال کیا میرے محترم ناظرین کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ یہ چپ کر کے رہ گیا، جواب نہیں دیا. جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں کہ اس کو جواب نہیں آتا ہے، اس کو جواب آتا ہے، بہت واضح آتا ہے. وہ سب بچوں کو آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ کافر ہے. جواب کیوں نہیں دے رہے یہ لوگ؟ یہ جب شیعوں کے مقابلے میں آ جائے نا، یہ جب بھی میرے مقابلے کے مولوی آتے ہیں سے یہ سوال کرتے ہیں یہ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، بات کو گول کر لیتے ہیں. وجہ کہ اس کی وجہ ان کا جواب نہ دینا اس بات کا اقرار ہے کہ ان کا مذہب باطل ہے. کیونکہ کتابوں میں بڑی پڑی ہے کہ صحابہ بالخصوص شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گستاخی کی ہے، تو ان کا مذہب ہی باطل ہو گیا. جب ان کے ائمہ کافر ہیں تو ان کا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اچھا انہوں نے اب جن کا جو سوال ہے کہ بھائی آپ اپنے سے کچھ نہ بنائیں، اللہ یاری صاحب آپ کوئی نبی نہیں ہے، آپ کوئی آپ کی بات تو حجت نہیں ہے، آپ شیعہ ہیں، آپ ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے اب ہمیں دکھائیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے دکھائیں کہ شیخین جو ہے وہ غیر مسلم ہیں. بالکل دکھا دیتے ہیں، تمنا آپ کی پوری کر دیتے ہیں آپ. بلکہ اگر میں شیعہ کتب سے دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے متعلق یہ فرمایا تو آپ کہیں یہ شیعہ کتاب ہے. میں آپ کو اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں، کتاب الادب المفرد. خاموش مولوی خاموش. الادب المفرد اس کا لکھنے والا کون ہے بھائی؟ اس کا لکھنے والا ہے حافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل. کون ہے؟ بخاری. ہاں وہی بخار جس کو آیا تھا نا، بخار والے بخاری کو لکھنے والا اس کا کون ہے؟ بخاری. متوفا سنہ 256. متوفا کون ہے؟ سنہ 256. تحقیق کس کی ہے؟ محمد ناصر الدین الالبانی، وہ بھی وہ کٹر وہابی. کتاب کہاں پہ چھپی ہے؟ دار الصدیق. سنہ 2000 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. کہاں پہ چھپی ہے؟ کہاں پہ چھپی ہے؟ فہرست مکتبۃ ملک فہد الوطنیہ. دیکھو ملک فہد والے، ملک فہد ہے نا، کوئی شیعہ رافضی تو نہیں ہے. ملک فہد، کنگ فہد، اس کے پبلشنگ پریس میں چھپی ہے، سعودی عرب میں چھپی ہے، ریاض میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. اور تحقیق بھی کس نے کیا؟ البانی نے کیا. لکھنے والا کون بھی ہے؟ وہی صحیح بخاری والا خود محمد بن اسماعیل بخاری ہے. اب صفحہ نمبر 247 ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی صحیح ہے بھائی، حدیث بھی صحیح ہے. شیعہ کتاب نہیں ہے، عمری کتاب ہے. مؤلف رافضی نہیں ہے، مؤلف بخاری ہے، کٹر ناصبی ہے. سعودی عرب میں ملک فہد، کنگ فہد پبلشنگ پریس، شافعت کے پریس میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. محقق بھی ناصر الدین البانی ہے، حدیث بھی اس نے بھی کہہ دیا صحیح ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ابو بکر سے کہا یا ابا بکر. میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے.
یا ابا بکر، اے ابو بکر، لشرک فیکم اخفا من دبیب النمل، آہا ابو بکر تم نے اپنے شرک کو خوب چھپایا ہے، تم نے اپنے شرک کو خوب تم میں شرک بچی رسی ہے، تیرا شرک بس ظاہر نہیں ہے، تیرے شرک میں مخفی ہے، چونٹی کی طرح تیرے وجود میں، جیسے چونٹی اپنے سوراخ میں حرکت کرتی ہے نا، پورا تیرا وجود چونٹی، جیسے چونٹی اپنے کا سوراخ چونٹی سے بھرا ہوتا ہے، چونٹی میں تو جو میں شرک اسی طرح حرکت کر رہا ہے، جب تیرے کتاب میں موجود ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا درس لے کے آئے تھے دنیا کو، انہوں نے توحید سکھایا ہے، توحید ان کو آتا ہے نا، شرک بھی ان کو پتا ہے شرک کون ہے، مشرک کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کون ہے، اور جس نے شرک مخفی کیا ہے، ابو بکر سن، جس نے شرک مخفی کیا اس کو بھی وہ جانتے ہیں، آئے ہائے، آپ کی اپنی کتاب صحیح حدیث میں، آپ کی اپنی صحیح حدیث میں کہ ابو بکر تیرے اندر شرک ہی شرک ہے، چونٹی کی چال کی طرح تیرے اندر وہ حرکت متحرک ہے، تیرے اندر شرک۔ اب بولو جی جناب، ثابت ہو گیا نہیں ہوا؟ آپ کی بات، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مشرک ہے بھائی، ہمارا کہہ کے نہیں کہہ دے کہ بھائی اس کے ایمان میں اس کے ایمان ثابت نہیں، کفر ثابت ہے۔ ہاں میں نے جو پہلے آتے ہی بات کی ہے نا کہ تو سب سے بڑا فسادی ہے، اس بات کو ابھی ثابت کرنے لگا ہوں، تیری سی بات، اب سن لینا، محسوس نہ اور کرنا۔ میں نے کبھی میرے ساتھ آپ کی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے نا، بس یہی پیش اس کر کو رہا ہوں آپ نا، فساد یہی کا پیش، جڑ پہ برائے مہربانی سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں برائے مہربانی اسی حدیث کو اب دوبارہ سکرین پہ لگا، یہ پڑھو بھائی، چلیں اگر تم آج آپ پھنس پڑھو۔ گئے، یہ حدیث پاک آپ نے پیش کی، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معقل بن یسار کے بارے میں آگے، اسی حدیث کا آخری جملہ آپ پڑھو، نہیں تم پڑھو، نہیں تم پڑھو، نہیں تم نہیں تم پڑھو میں، جیسے تیری آپ نے مرضی پیش ہے۔ کی ہے، اور گل سن، آپ نے پیش تجھے اگر کی پڑھنا آتا ہے نا، آپ نے جب تم پیش کہتے ہیں کی میں ہے، نے چھپایا ہے، میں چھپایا نہیں، میں نے آپ سب نے پورا پیش، اسکرین پہ آپ ظاہر کرتا ہوں، سکرین پہ تو لے آئیں، مجھے پتہ بھی چلے کہ تجھے پڑھنا بھی آتا ہے، تجھے پڑھنا بھی آتا ہے۔ بسم اللہ پڑھو پڑھو ہاں پڑھیں، پڑھو اب جی، شروع، آپ نے پڑھنا ہے نہیں آپ نے پڑھنا ہے، بھائی، مجھے پتہ چلے کہ آپ پڑھنا بھی آتا ہے نا، اور جس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ادھر کہتا ہے کہ آپ پڑھے نا، محترم، تم پڑھو نا۔ یہ حدیث پاک اس نے الادب المفرد سے پیش کی، اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، اور اسی حدیث پاک کے آخری جملے قال فقل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں، ابو بکر قل، تم کہو، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اشرکا، اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، وانا اعلم، وہ شرک جس کو میں جانتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم بی، اور اس شرک سے میں توبہ کرتا ہوں جس شرک کا مجھے علم نہ ہو۔ ابو بکر نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری لائن کا حکم دیا، آپ اس کو ثابت کر دیں ابو بکر نے نہیں پڑھا، اگر ابو بکر نے ہاں پڑھا، آپ ثابت کریں کہ پڑھا ہے بھائی، آپ دکھائیں، یہ چیز انکار آپ کر رہے ہیں او بھائی، طریقہ ابو بکر نے پڑھ لیا، کہاں لکھا ہے کہ پڑھ لیا ابو بکر نے؟ پھنس گیا، کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھ لیا اور ایمان سے پڑھ لیا؟ آپ دکھاؤ ابو بکر نے نہیں پڑھا، اچھا آپ دکھاؤ ابو بکر خاموش ہو نے جاؤ، یہ میں دکھا جملہ دیتا نہیں ہوں، پڑھا، خاموش ہو جاؤ، آپ میں دکھا دکھاؤ دیتا ابو ہوں، بکر بیچ میں نے نہیں یہ بولنا جملہ تاکہ نہیں میں پڑھا۔ ثابت کروں، سن لیں خاموش ہو جاؤ، میں آپ نے یہ دکھا لفظ دیتا ہوں۔ نکالنا ہے، آپ نے یہ لفظ دکھانا ہے کہ ابو بکر نے یہ جملہ زبان سے نہیں کہا، یہ لفظ تمہیں دکھانا ہے۔ آئے ہائے 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 آئے ہائے آئے بھائی ہائے، ہم تو ابھی مانتے میں ہیں پڑھا ہے، وکھانا، بس تو ہم کہہ رہے خاموش ہیں ہو جا، پڑھتے مولوی ہیں، ابو بکر، دکھائیں، ابو بکر، دکھاؤ، ابو بکر، آئے ہائے ہائے، پتھر، بس پھنس خاموش، گیا۔ نہیں دیکھو، یہ تو ہم نے حدیث دکھا دی، ان کے اپنے کتب سے دکھا دی کہ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر ابن ابی قحافہ کو کہا کہ تو شرک سے بھرا ہوا ہے، جیسے ایک بوری جو ہے نا مثلا گندم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنی شرک بس چھپا دیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، کوئی دعا وغیرہ دکھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو، یہ دعا کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اب کیا ان کا یہ کام بنتا ہے، فریضہ ان کا بنتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ ابو بکر اس نے یہ دعا پڑھی ہے اور ایمان سے پڑھی ہے، یہ تو انہوں نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا، یہ حدیث رسول پاک۔ خاموش بھائی، خاموش پلیز، خاموش، بیچ میں نہ بولو، بیچ میں نہ بولو، دیکھو میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ نے ایک سوال کیا، میرا کام جواب دینا، چلیں میں نے جو ثابت کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ابو بکر نے کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام ظاہر کرنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابھی تک مشرک ہے، بس اس کا شرک ظاہر نہیں کرتا، اندر تیرا
دوبارہ شرک کی شرک ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے، ثابت کیا، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر شرک ہے، کہتا ہے مجھے شرک سے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بنتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں، اپنے دشمن کی بھی ہدایت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے وہ تو ہدایت کسی سے نہیں روکتے نا، انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا. ابو بکر نے بھی بولا کہ میں شرک کا خاتمہ کیسے کروں، ٹھیک ہے نا. شرک تو مشرک ہونا تو اس کا ثابت ہو گیا. اب شرک سے نکلنے کا طریقہ ابو بکر بتا کے مجھے بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ پڑھا کرو. اب یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کے کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابو بکر یہ دعا پڑھتا تھا. آپ کے آپ پہ فرض ہے کہ آپ خاموش مولوی خاموش مولوی خاموش مولوی خاموش مولوی خاموش پلیز خاموش ہو جاؤ، مجھے اس طرح نہ بولنے کی تم مجبور نہ کرو. تو یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے. دیکھیں میں نے مشرک ہونا ثابت کیا ہے. اب مشرک ہے ابو بکر، یہ دعا پڑھے اور یہ دعا جو ہے خلوص سے پڑھے، نہ ظاہری طور پر، خلوص سے دل سے پڑھے، اللہ قبول کرے تو پھر شرک سے نکل جائے گا. شرک اس کا ثابت ہے، اس کا دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ تو آپ کا فریضہ پڑتا ہے کہ ثابت کریں کہ اس نے دعا پڑھی ہے اور خلوص سے دل سے پڑھی اور اللہ نے اس کی دعا قبول بھی کیا کہ اس کو شرک سے نکل. یہ تو کبھی آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، لذا اس کا شرک. آپ کا یہ ادعا کہ اس نے وہ اول الناس اسلامہ ہے، سب سے پہلے وہ اسلام لایا، ثابت ہو گیا کہ وہ مشرک تھا. بھائی اس نے ہجرت کیا، پتہ چلا کہ منافق تھا، ہجرت کے وقت بھی منافق تھا، حقیقت میں مشرک تھا. پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی کتب سے ثابت ہو گیا کہ یہ شخص ہے ہی مشرک. اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ پھر دوبارہ شرک سے نکل آیا یا نہیں نکل آیا. ثابت ہو گیا کہ نہیں نکل آیا، کیونکہ یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ دکھائیں اپنی کسی کتاب میں کہ یہ دعا یہ پڑھتا تھا. بسم اللہ دکھائیں بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے نا، جو حدیث آپ نے پیش کی اسی حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ پڑھ لی. حضور نے حکم دیا، آپ دکھائیں نا کہ اس نے دعا پڑھی ہے. چپ کر جاؤ، سن لے یار، سن لے، تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ کام لے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملے پڑھ لیے. اگر خدا نخواستہ نقل کفر نہ باشد، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مشرک تھے، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اگر کیوں ہو گیا ختم. اگر کیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ تیرے اندر شرک بری ہوئے، کہتا اگر دو چیزیں فرمائی، دو چیزیں. جس شرک کا مجھے علم ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جس کا مجھے علم نہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں. حضرت ابو بکر نے دونوں چیزیں. ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے، خاموش ہو جانا. ابو بکر نے دعا پڑھی ہے، اگر کہاں پڑھی ہے؟ دکھاؤ اس نے دعا پڑھی ہے. آپ دکھاؤ نا اسے پڑھی ہے. میں کیوں پیش کروں گا بھائی؟ انکار وہ بھائی جب آدمی لازمی بات ہے جو شخص مشرک ہے وہ نہیں پڑھے گا نا. دلیل وہ دیتا ہے، دلیل آپ پیش کرو. دیکھو بھائی آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑھے. ہاں اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑھے. اس حدیث کے صدور کے وقت تک، اس دعا سکھانے تک تو سب کو پتہ چل گیا کہ شخص مشرک تھا، ٹھیک ہے نا. یہ تو ثابت ہو گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. بھائی صحیح حدیث کو جھٹلانے والا، اس کو قبول نہیں کرنے والا، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح حدیث کو رد کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کرنے والا کافر ہے. یہ تو ثابت ہو گیا. ابھی یہ حدیث جب یہ گفتگو ہوئی ہے نا، اس وقت تک ابو بکر مشرک ہے، یہ تو ثابت ہو گیا. اب ابو بکر کیا اس شرک سے نکل گیا نہیں نکل، اس کی کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں کہ ابو بکر شرک سے نکل گیا اور اس نے دعا پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں اس نے دعا پڑھی ہے تو دکھاؤ، کوئی حدیث دکھاؤ اس نے دعا پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہتے ہیں اس نے نہیں پڑھی، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص مشرک ہے وہ کیسے دعا پڑھ سکتا ہے؟ جو شخص مشرک ابھی تک اتنے معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے. ہجرت کیا، شب ہجرت معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنے پھر اس کے اندر شرک ہے. بیٹی کی شادی کرا دی خود پھر بھی اندر میں مشرک کی شرک ہے، نفاق ہی نفاق ہے. تو اب ایسے مشرک آدمی کیسے توبہ کرے گا؟ توبہ تو اسے کرنا ہی نہیں ہے. اب اس نے سدھرنا تھا تو شروع سے سدھر جاتا. بھائی اس نے سدھرنا تھا، وہ شروع سے سدھر گیا. اس کا جواب دے، یہ ثابت کر. ثابت کر دی نا، ثابت کر دی نا. آپ ثابت کرو نا کہ ابو بکر نے وہ الفاظ نہیں کہے. یہ دیکھیں آپ اب سن لو میں ایک اور جواب آپ کو دیتا ہوں. میں ایک اور جواب دینا تو آپ جب اپنے مدرسے چلے جاؤ نا اپنے اساتید کے پاس، ان سے پوچھ لینا کیا اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے یا نفی دلیل کا محتاج ہوتا ہے. ان سے پوچھ لینا، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے، منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا، ٹھیک ہے نا. اب منفی کے لیے اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ثابت کرو کہ آپ نے قتل نہیں کیا. کسی محکمے میں آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں کہ آپ ثابت کریں آپ نے قتل نہیں کیا. یہ
محکمے کا کام ہے کہ وہ ثابت کرے آپ قاتل ہیں. آپ کے لیے قتل نہ کرنا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے, منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اب ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے, آپ کے پاس کوئی آپ کے اپنی کتابوں میں نہ بخاری نہ مسلم کسی اس کا مشرک ہونا ثابت ہے, اس کا شرک سے نکلنا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ کو اس کے اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر نے یہ دعا نہ پڑھی ہے, منفی ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جو اسی حدیث پاک سے ابو بکر کا ایمان ثابت ہے, اسی حدیث پاک سے ابو بکر کے ایمان نبی کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مشرک ہے, اور یہ کہتا ہے کہ نبی حدیث میں لکھا ہے ابو بکر مومن ہے. ثابت کر, ثابت کر. کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہ الفاظ اللہم انی اعوذ بک پڑھ لیے. کہاں لکھا ہے؟ کہاں وہ الفاظ دکھاؤ, یہ الفاظ دکھاؤ, یہ الفاظ دکھاؤ جناب, کہاں پہ لکھا ہے؟ الفاظ نہیں ہے, اس کو حدیث سے کاٹ دے, اس کو حدیث سے ختم کر دے. اور دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھا یہ الفاظ, یہ دعا پڑھے, اور دعا اس کی قبول بھی ہوئی ہے. یہ اچھا آپ کے قبول آپ کو اس چیز کا پتہ چل اور گیا بھائی جب اگر منافق مشرک جس نے اس کا نفاق, اس کا ہجرت نفاق, اس کا کلمہ پڑھنا نفاق, سب نفاق شرک ثابت ہو گیا نا. اب کہتا ہے اس کی دعا صحیح ہے, اور پہلے اس کا دعا ثابت کر, پھر اس کی دعا صحیح ہے, اللہ نے قبول کی, وہ بھی ثابت کرنا. وہ تو کوئی ثابت نہیں ہوتا. اس حدیث دعا آپ نے حکم دیا, انہوں نے دعا پڑھ لی. ابو بکر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جب یہ حدیث صادر ہوئی ہے, اس حدیث میں یہ تو لکھا ہے نا کہ ابو بکر میں شرک ہے, یہ الفاظ تصدیق کریں گے نا, یہ ہے کہ نہیں ہے اس حدیث میں؟ رہی یہ بات کہ اس حدیث پاک سے جو شرک ہے وہ کون سا شرک مراد ہے, کیا اس سے وہ مخفی شرک, چھپا ہوا شرک, اندر والا شرک ہے نا. یہ تو ہے کہ ابو بکر میں شرک ہے, یہ ثابت ہے نا یا نہیں ہے؟ بھائی اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے, آپ نے اس حدیث پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مشرک کہیں وہ مشرک ہے یا مومن ہے؟ آپ ایک منٹ, آپ نے روایت پتہ چلا کہ یہ نبی کو بھی نہیں مانتے, کچھ نہیں ہوتا, نبی کو بھی نہیں مانتے, نبی کو بھی نہیں مانتا. سوال کرتا ہوں آگے, تم نے ناک کٹوا دی.